بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو ناصر خیر ومعین. ناظرین کرام، سب سے پہلے آپ کی خدمت میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کے موقع پر تسلیت اور تعزیت پیش کرتا ہوں. مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی معرفت نہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اور نہ ہمارے اندر وہ قوت ہے کہ ہم آپ کی صحیح معرفت حاصل کر سکیں. آپ کی معرفت کے سلسلے میں خود رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ یا علی، آپ کو یا میں نے پہچانا یا خدا نے پہچانا ہے، لیکن جہاں تک ممکن ہے آپ ہی کا کردار، آپ ہی کے اقوال کے ذریعے سے ہم آپ کو کسی حد تک پہچاننے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی زندگی کا اہم ترین پہلو اور اہم ترین محور جسے آپ نے قرار دیا ہے وہ ہے عدالت. عدالت علوی مشہور ہے. کہیں بھی اگر محاورہ بھی استعمال کرنا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں عدالت علوی. لہٰذا آپ کی ذات سے عدالت اتنی ضم ہو گئی ہے، آپ کے اندر عدالت اس حد تک آپ کی زندگی میں اس فعل اور اس چیز نے اتنی جگہ بنا لی تھی کہ جہاں لفظ علی بولا جاتا ہے وہاں عدالت خود بخود سامنے آ جاتی ہے. آپ نے کسی بھی ایک لمحہ اپنی زندگی میں اس اہم ترین پہلو کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. مولائے کائنات کی وہ 25 سالہ خاموش زندگی ہو یا آپ کی ظاہری حکومت ہو، آپ نے اپنی زندگی کا محور عدالت بنایا ہے اور عدالت ہی کے ذریعے سے آپ نے اپنی حکومت قائم کی ہے. اپنی ظاہری حکومت جو 5 سالہ 4 سال 9 مہینے یا 5 سال کی جو حکومت ہے اس میں اہم ترین محور عدالت رہا ہے. لہٰذا بہت سے لوگوں نے آ کر آپ سے، اور مخلصین نے، ایسا نہیں ہے کہ معاندین آئے تھے، نہیں، مخلصین آئے تھے اور آنے کے بعد کہا تھا کہ مولا اگر ایسا نہ کر کے ایسا کر لیں تو آپ کی حکومت کو دوام حاصل ہوگا، آپ کی حکومت کی مشکلات کم ہو جائیں گی. مگر مولا کائنات نے ان کی بات کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ علی عدالت کو محور بنا کر اپنی حکومت قائم کر رہا ہے. لہٰذا کسی ایک لمحے بھی ہم ظالم کو برداشت نہیں کر سکتے، چاہے علی کی حکومت ہاتھ سے چلی جائے، چاہے علی کو اپنی حکومت میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے، علی عدالت کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. آج آپ کی زندگی سے ہمیں یہ سب سے اہم درس ملتا ہے کہ ہم بھی اپنی زندگی میں کسی بھی ایک لمحہ عدالت کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. اب یہ عدالت کبھی کبھی حکومت کے ساتھ ہوتی ہے، کبھی کبھی اپنے دوست اور احباب کے ساتھ ہوتی ہے. ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عدالت ہاتھ سے نہ جانے پائے، چاہے دوست احباب چھوٹ جائیں، اور وہ دوست احباب ہی کیا کہ جو عدالت کی بنا پر آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں. وہیں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ عدالت ہی، وہیں سے ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ یہ کتنا مخلص دوست ہے ہمارا. اس لیے کہ جب عدالت کی بنا پر کوئی کام انجام دیا جائے گا تو اگر مخلص دوست ہوگا تو وہ کبھی ناراض نہیں ہوگا. آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بے عدالتی کے اس گھٹا ٹوپ اندھیرے یا اس کھنڈر کی طرف جا رہی ہے کہ جس کا نتیجہ بہت برا سامنے آ بھی رہا ہے اور آنے والا بھی ہے. اس لیے کہ دنیا نے عدالت کا دامن چھوڑ دیا ہے. مولا کائنات نے اپنی زندگی میں، چاہے وہ اپنے ہوں پرائے ہوں، عدالت کو نہیں چھوڑا اور عدالت ہی کے محور پر آپ نے اپنی حکومت قائم کی
اور اتنا عدالت سے منسلک ہو گئے کہ دوست نہیں بلکہ ایک غیر مسلمان رائٹر یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ علی کو عدالت کی بنا پر مسجد میں شہید کر دیا گیا۔ سوگوارو، آج شب شہادت مولائے کائنات ہے۔ ہم اور آپ دو جملے مصائب کے پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، مگر دل زینب سے پوچھئے، جناب ام کلثوم کے دل سے پوچھئے، حسنین کے دل سے پوچھئے کہ ان پر کیا گزر رہی ہے آج کی رات۔ تاریخ لکھتی ہے کہ مولائے کائنات جب مسجد میں حضرات حسنین آپ کے سرانے آئے ہیں تو گریہ فرما رہے تھے۔ مولائے کائنات نے ان کو گریہ کرنے سے روکا اور کہا کہ اے میرے بچوں صبر کرو، یہ دنیا ہے اور دنیا میں یہ سب ہوتا ہی ہے۔ آج میں جا رہا ہوں، کل تمہیں بھی بارگاہ خداوندی میں حاضری دینی ہے، اور آپ نے صبر کی تلقین کی۔ مگر جب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کو گھر لایا گیا اور جناب زینب ام کلثوم کے چہرے پر آپ کی نظر پڑی ہے تو آپ خود بآواز بلند گریہ کر رہے ہیں۔ یعنی جناب مولائے کائنات علی ابن ابی طالب دیکھ رہے ہیں کہ یہ میری بیٹیاں کل بے پردہ و بے مقنع چادر ہو جائیں گی اور ان کے ہاتھ میں ریسوان ظلم باندھا جائے گا۔ مولائے کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے آج کی رات کبھی بے ہوشی کے حالت میں گزاری، کبھی ہوش میں جب آتے تھے تو آپ ذکر الہی، یاد خدا میں اپنی رات گزار دیتے تھے۔ ان حالات میں کہ جب آپ کے پورے جسم میں زہر اثر کر چکا ہے، آپ کو زخم لگ چکا ہے، لیکن آپ یاد خدا سے غافل نہیں ہوئے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے کہ دیکھو، اگر آج کی رات شب قدر ہم منا رہے ہیں، اور شب قدر کا جو ایک اہم عمل ہے وہ ہے رات میں جاگنا، تو جاگنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم خالی جاگ کر گزار دیں، بلکہ ذکر الہی، اور ذکر الہی کے ساتھ یاد الہی، تقرب الہی کی کوشش کریں تاکہ ہم خدا سے زیادہ قربت حاصل کر سکیں۔ رات گزر گئی اور جب صبح کا وقت آتا ہے تو آپ نے وصیتیں شروع کی، اپنے بیٹے امام حسن کو بلا کر ایک وصیتیں آپ نے کرنا شروع کی، اور جب وصیتیں ختم ہو گئیں اور اس کے بعد پھر آپ نے سلام آخر کہا اور اس دنیا سے آپ نے آنکھیں بند کر لیں۔ کوفے میں کوہرام برپا ہو گیا، لوگوں کو جب خبر ملی کہ علی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو ہر طرف سے رونے کی آواز بلند ہو رہی تھی، ہر طرف سے گریہ و زاری کی آوازیں آ رہی تھیں، اور میرا مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ارد گرد آپ کے بچوں نے حلقہ بنا لیا، اور ہر شخص گریہ کر رہا ہے، ہر شخص گریہ کر رہا ہے۔ مجھے صرف ایک نقطے کی طرف آپ حضرات کی توجہ دلانا چاہتا ہوں، ایک نقطے کی طرف، کہ جب آپ کا جنازہ تیار ہو گیا، اور جنازہ تیار ہونے کے بعد جب جنازہ اٹھایا جانے لگا تو ایک مرتبہ تاریخ لکھتی ہے کہ پیچھے سے تو حضرات حسنین نے جنازہ اٹھایا، مگر آگے سے جنازہ خود بخود اٹھ گیا، آگے سے جنازہ خود بخود اٹھا، اور جب بعد میں کسی نے آ کر پوچھا امام حسن سے کہ پیچھے سے تو جنازہ آپ دونوں بھائیوں نے اٹھایا، یہ آگے سے علی کا جنازہ کیسے اٹھا؟ تو حسنین نے فرمایا، امام حسن اور امام حسین نے فرمایا، میرے بابا
صحابہ کا جنازہ آگے سے ایک طرف سے جبرائیل جنازہ اٹھا رہے تھے، ایک طرف سے میکائیل جنازہ اٹھا رہے تھے، میں کہوں گا یا علی فریاد ہو فریاد، یہ کوفہ ہے، آپ کے چاہنے والے ہیں، مگر جبرائیل اور میکائیل آنے کے بعد آپ کا جنازہ اٹھا لیا، یا علی فریاد، کل کربلا میں آئیے، آپ کا بیٹا ہوگا بے گور و کفن، آپ کے بیٹے کا جنازہ پڑا ہوگا، کوئی جنازہ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام 12 یا 13 محرم کو ادھر سے گزرے تو آپ نے جو حالت دیکھی تو آپ برداشت نہ کر سکے، قریب تھا کہ آپ کی روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے۔ جناب زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرا دیا، اے بیٹا میں کیا دیکھ رہی ہوں، تمہاری روح کہیں پرواز نہ کر جائے۔ یہ سننا تھا کہ امام زین العابدین نے فرمایا، اے پھوپھی اماں آپ نے انصاف نہیں کیا، اے پھوپھی اماں جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کا جنازہ بے گور و کفن زمین پر پڑا ہو اور وہ جوان بیٹا کیسے برداشت کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔